عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کئی جنگیں ہوئی جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوتے۔ ایک جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کچھ جنگ کے قیدی لائے گئے تو ان قیدیوں میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم و حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یاد دلایا کہ ہم بچپن میں ایک ساتھ ہوا کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا عہد طفلی یعنی بچپن کو یاد کر کے بہت آبتیدہ ہوئے اور اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت عزت و احترام سے بٹھایا۔ پھر ان سے فرمایا، بہن اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو آرام سے رہ سکتی ہو، اور اگر تم قبیلے میں واپس جانا چاہو تو تمہیں اختیار ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اپنے قبیلے میں ہی گزارنا چاہتی تھی تو وہاں چلی گئی۔ انہوں نے واپس جانا چاہا اور ساتھ ہی اسلام بھی قبول فرما لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نہایت عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے قبیلے میں واپس بھیجا اور ساتھ ہی کچھ روپیہ، ایک بکری، 3 غلام اور ایک لونڈی ان کو عنایت فرمائی۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے ہم لوگ ایڈوانس زمانے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، لوگ اپنی بہن بیٹیوں کی عزت سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا پیار، ان کی محبت بالکل ہمارے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہن اور بیٹیوں کی عزت صرف ہمارے یہاں برائے نام رہ گئی ہے کہ اگر راستے میں کوئی لیڈیز نظر آ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بس لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیڈیز کا احترام کرو، لیڈیز کا احترام کرو، مگر ان کے دل میں بھی وہ احترام ابھی تک باقی نہیں رہا۔ بہن بھی کیا چیز ہے، بیٹی بھی کیا چیز ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں نہ ہوتی بابا کے جنازے سناٹے میں اٹھتے۔ عزیزان محترم، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا چلوں کہ باپ اور بیٹا پچھلے لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے کہ والد اپنے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے جان بوجھ کر ہار گیا۔ بیٹا جیت کی سرشاری میں بہت خوش تھا، نعرے مار رہا تھا۔ 7 برس کی پیاری بیٹی ایک بینچ پر سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ابو کی مسلسل ہار سہ نہ پائی، دوڑ کر آئی اور باپ سے لپٹ کر بولی، ابو میرے ساتھ بھی کھیلیں، میں آپ کو جتوانے کی خاطر ہار جاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ بیٹی جو ہے وہ رحمت کا دروازہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، وہاں جہنم کی ڈھال بھی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی یا 2 ہی بیٹیوں یا بہنوں کا بار اٹھایا اور ان کی اچھی تربیت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور پھر ان کا نکاح بھی کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ کہ کتنی نازک ہوتی ہیں بیٹیاں، چوڑی ٹوٹ جائے تو رو رو کے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی ہیں، دل ٹوٹ جائے تو سامنے بیٹھی ماں تک کو پتہ ہونے نہیں دیتی، ذرا سا ہاتھ کٹ جائے تو سارا گھر خدمت کے لیے معمور کر دیتی ہیں، روح دکھوں سے چھلنی ہو جائے تو اف تک نہیں کرتی، اپنی پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید تک نہیں مناتی اور ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ ساری عمر گزار دیتی ہیں۔ عزیزان محترم، کیا کہوں میں آپ کو کہ بیٹی کی قدر کریں۔ بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں؟ جو گھر پسند آتا ہے رب تعالیٰ کو وہیں یہ بیٹیاں ہوتی ہیں کہ پاپا کی لاڈلی ماں کی جان ہوتی ہے بیٹی، سارے جہاں سے پیاری ہوتی ہے بیٹی، انگلی اٹھائے کوئی تو لڑ جاتی ہے بیٹی، پھر کیوں پڑھائی ہوتی ہے بیٹی، خوشی سب کو دیتی ہے بیٹی، مشکل میں ساتھ نبھاتی ہے بیٹی، آنسو ہر کسی کے ہیں بیٹی، تو پھر کیوں پرائی ہوتی ہے بیٹی، پاپا کے بعد ماں کے قریب ہوتی ہے بیٹی، اپنے ماں باپ پر قربان ہوتی ہے بیٹی، کرتی ہے سب سے زیادہ ماں باپ کی خدمت، تو پھر آخر کیوں پرائی ہو جاتی ہے بیٹی۔ بیٹی جان ہوتی ہے، بیٹی مان ہوتی ہے اور بیٹی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ کہ شرط لگی دنیا کی خوشی کو ایک لفظ میں لکھنے کی، شرط لگی تھی دنیا کی خوشی کو ایک لفظ میں لکھنے کی، وہ کتابیں ڈھونڈتے رہے گئے اور میں نے بیٹی لکھ دیا۔ عزیزان محترم، دل کو دہلانے والا بھی ایک واقعہ سنتے چلیں۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوبصورت تھے، تفسیر نگار تھے۔ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اقدس حضرت دحیہ قلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت دحیہ قلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین اور خوبصورت نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی تو یقیناً کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو دعا نکلی اور وہ رد ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ صبح جب حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت دحیہ قلبی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ قلبی کو بتایا۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دحیہ بتا تو نے ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دحیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دحیہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت دحیہ قلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے، اسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دحیہ کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت دحیہ قلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دحیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم میری بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا 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 آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ قلبی روتے جا رہے تھے اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، اے بیوی کون ہے یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا رہا۔ حضرت دحیہ کی آنکھوں سے اشک و زار قطار آنسو نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ نہ باتیں بنائیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دحیہ نہ مارنا اسے، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے مجھے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دحیہ قلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی جا رہی تھی، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا چومتی منہ، کبھی بازو گردن کے گرد لے لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے
اسے بٹھا دیا، خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دہیا کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا اسے اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو، چھاؤں میں آ جاؤ۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہو اس جگہ، بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی، میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونا، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے پاس، بابا مجھے ایسے نہ مارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی تو اس کا سر رہ گیا۔ میری بیٹی میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچا لے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے۔ بیٹیاں مر رہی ہیں، پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیہ قلبی واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ جب سنا دیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ۔ اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دہیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ سے 3 بار واقعہ سنا اور حضرت دہیہ کی رو کر جو حالت رہی بہت غیر ہو گئی تھی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دہیہ کو کہہ دیں جو اس وقت تھا وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس نے مان لیا ہے تو دہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی یا بہنوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ بیٹیوں کو عزت دیں، دوسروں کی بیٹیوں کو عزت دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو عزت ملے تو آپ دوسروں کی بیٹیوں کو عزت دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔